بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 32 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم غصے اور انتقام کی ایک کہانی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل ان رجلا اتی الی بعض الحکماء فشکا الیہ صدیقہ وعزم علی قطعہ والانتقام منہ فقال له الحکیم اتفهم ما اقول لك فاکلمك ام یکفیک ما عندك من فورة الغضب التي تشغلك عني فقال انني لما تقول لواعٍ قال اسرورك بمودته كان اطول ام غمك بذنبه قال بل سروري قال افحسناته عندك اكثر ام سيئاته فقال حسناته قال فاصفح بصالح ایامك معه عن ذنبه وهب لسرورك به جرمه وطرح مؤونة الغضب والانتقام للود الذي بينكما فی صالف الیام ولعلک لا تنال ما عملت فتطول مصاحبۃ الغضب ویؤول امرک الی ما تکرہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے حکماء میں سے بعض کے پاس اور شکایت کی ہے اس کی طرف اپنے دوست کی، اور عزم کا اظہار کیا ہے قطع تعلقی پر اور انتقام لینے پر اس سے۔ تو حکیم نے اس سے کہا ہے کیا تو سمجھتا ہے جو میں تجھ سے کہوں گا تو میں تیرے سے کلام کروں، یہ تیرے لیے کافی ہے جو تیرے پاس موجود ہے غصے کی فوری موجودگی جو تجھے مشغول کر دے گی مجھ سے۔ تو اس نے کہا جو آپ کہیں گے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو حکیم نے کہا کیا تیری خوشی کا زمانہ اس کی محبت کے ساتھ وہ زیادہ طویل تھا یا اس کے قصور کی وجہ سے تیرے غم کا زمانہ؟ تو اس نے کہا بلکہ میری خوشی کا زمانہ۔ تو اس نے کہا کیا اس کی اچھائیاں تیرے پاس وہ زیادہ ہیں یا اس کی برائیاں؟ تو اس نے کہا اس کی اچھائیاں۔ تو اس نے کہا کہ درگزر کر تیرے اچھے ایام کی وجہ سے اس کے گناہوں سے، اور معاف کر اپنی خوشی کی وجہ سے اس کے جرم کو، اور گرا دے غصے کی شدت کو اور انتقام کو اس محبت کی وجہ سے جو تمہارے درمیان تھی گزرے ہوئے دنوں میں، اور شاید کہ تو نہ حاصل کر سکے جس کی تو نے امید کی ہے، تو لمبا ہو جائے گی غصے کے ساتھ ہونا تیرے ساتھ، اور لوٹے گا تیرا معاملہ ایسی چیز کی طرح جس کو تو ناپسند کرتا ہے۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر اس کی انشاءاللہ تشریح کریں گے اور اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر اس کی ترکیب کریں گے۔ یہ قیلا قال یقول، اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے قیلا۔ آگے چلیں۔ اتی یاتی اتیانا، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ حکما یہ جمع ہے حکیم کی، اور شکا یشکو شکایتن، اس کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ صدیق کہتے ہیں دوست کو۔ عزم یا عظیم و عزمن، پختہ ارادہ کرنا، پکا مضبوط ارادہ کرنا۔ آگے دیکھیں۔ قطع یقطع قطعا، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، مراد ہے یہاں پر قطع تعلقی، مطلب یہ کہ اس نے اس کے قطع تعلقی پر پکا ارادہ کیا۔ انتقام یہ باب افتعال کا یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد اب آگے چلیں۔ اتفہمو، فاہم یفہم فہمن، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ قال یقول گزر چکا ہے۔ کلم یکلم تکلیم، بات چیت کرنا، کلام کرنا۔ آگے چلیں۔ کفا یکفی کفایتن، کافی ہونا۔ اور اس کے بعد اب آگے دیکھیں۔ فورا یہ کہتے ہیں کسی چیز کا ابلنا، فوارہ یہ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، ابلنے والی چیز، مطلب یہ کہ غصے کی فوری حالت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں۔ شغل یشغل شغلاً، اس کا مطلب ہوتا ہے مشغول کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں۔ لواعن، یہ جو لواعن ہے وعائی، اصل میں تھا واعیون، واعیون۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا، واعیون سے یا کو ہم نے ساکن کیا، واعین ہوا، پھر التقاء ساکنین سے یا حذف ہو گیا تو پھر پیچھے بچا واعن، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ آگے دیکھیں۔ سرور، یہ سر یا سر سرورن، باب اس کا آتا ہے نصرہ، اور جس سے یہ مصدر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ آگے دیکھیں۔ ودہ یا ودو، مودت یہ اسی سے مصدر ہے، باب اس کا فتح ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ ودن بھی ہوتا ہے، ودن بھی ہوتا ہے۔ طال یطول طویلاً، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا۔ غم کہتے ہیں غم کو، ذنب گناہ کو کہتے ہیں۔ سرور یہ وہی مصدر ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ حسنات یہ حسنتن کی جمع ہے، نیکیاں اس کا مطلب ہے، اور سیئات یہ سیئتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے برائیاں۔ قال فاصفح، صفح یصفح صفحا، درگزر کرنا۔ آگے دیکھیں۔ صلح یصلح، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے ایام یا صلح کرنا، اس طریقے سے اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ آگے دیکھیں۔ وہب، وہب یہب، اس کا باب فتح ہے اور اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، حب یعنی تو عطا کر۔ سرور یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ جرم اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور طرح یطرح طرحن، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، تو گرا دے۔ مونت اس کا مطلب ہے شدت، غضب یہ غصہ، اور انتقام للود، ود بھی پڑھ سکتے ہیں، اب اس کو ود بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں۔ سالف الیامی، سالف یسلف، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے ایام۔ اور آگے دیکھیں۔ نالا ینالو، اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا۔ املا یعمل تعمیل،
اس کا مطلب ہوتا ہے امید، یعنی جس چیز کی تو نے امید کی ہے۔ طال یطول، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا۔ مصاحبت، یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا۔ صاحب یصاحب مصاحبتاً۔ آگے دیکھیں آل یعول، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ امرک الی ما تکرہ، کریہ یکرہ، اسی سے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ناپسند ہونا۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جس کا میں نے آپ کے سامنے معنی بیان کر دیا ہے، لغوی صرف کی تھوڑی سی تحقیق تھی وہ کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس میں حکایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص ایک عقلمند آدمی کے پاس آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے میرے دوست سے تکلیف پہنچی ہے، تو میرا اب ارادہ ہے کہ میں اسے قطع تعلقی کر دوں اور میں انتقام لوں جو مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ تو پھر وہ جو عقلمند شخص تھا اس نے کہا کہ اس نے اب دیکھیں یہاں پہ اس نے پہلے اس کی حالت کا اندازہ لگایا کہ اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا، تو اس نے پہلے اس کو بات کرنے سے پہلے یہ کہا کہ جو میں بات اب تجھ سے کرنے لگا ہوں، کیا تو اس پوزیشن میں ہے کہ تو میری بات تسلی سے سن لے گا، یا پھر تیرے اوپر غصے کی شدت ہے؟ اگر تیرے اوپر غصے کی شدت طاری ہے تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی بات بڑی توجہ سے اور تسلی کے ساتھ سنوں گا اور میں اس کو محفوظ رکھوں گا۔ تو یہاں پہ ایک سبق تو ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غصہ چڑھا ہو تو پہلے آپ اس کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، اور آپ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اس کے غصے کو مزید بھڑکا دے، اور آپ پہلے یہ والی بات اس کے اوپر غور کریں کہ آیا جو آپ کا مخاطب ہے وہ آپ کی بات سننے کی طرف متوجہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی حالت و کیفیت کے اندر بیٹھا ہو اور آپ اس کو خام خواہ کی نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر اس کے بعد جو عقلمند شخص تھا، حکیم تھا، اس نے پھر اس سے پوچھا کہ تجھے اپنے دوست سے خوشی زیادہ پہنچی ہے یا تجھے غم زیادہ پہنچے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے خوشی زیادہ پہنچی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تو نے اپنے دوست میں اچھائیاں زیادہ دیکھی ہیں یا برائیاں زیادہ دیکھی ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے اچھائیاں میں نے زیادہ دیکھی ہیں۔ تو پھر عقلمند شخص نے کہا کہ بھئی جب اس کے اندر اچھائیاں زیادہ ہیں، تجھے اس سے خوشی زیادہ ملی ہے، تو پھر تو اس کے قصور کو معاف کر دے، اور جو پرانے ایام تیرے اس کے ساتھ اچھائی کا زمانہ گزرا ہے تو اس کو یاد کر کے جو ابھی اس نے تیرے ساتھ کو برائی کر دی ہے یا زیادتی کر دی ہے، تو پچھلی نیکیوں کو یاد کر کے تو اس کو معاف کر دے، اور یہ اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تو یہ جو غصہ تجھے چڑھا ہوا ہے اس غصے کو تو اٹھا کر پھرے گا اور تو اس کو نقصان پہنچانا چاہے گا، اور جو تیرا ارادہ ہے انتقام لینے کا، تو ممکن ہے کہ تیرا جو مقصد ہے وہ تجھے حاصل نہ ہو، غصے کی حالت تیرے اوپر زیادہ طویل عرصے تک وہ طاری رہے، اور نتیجتاً یہ ہو کہ بجائے اس کے کہ تجھے انتقام حاصل ہو، تجھے الٹا نقصان مزید پہنچ جائے، تجھے ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑے جو تجھے ناپسند ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھا بجھا کے اس شخص کو بھیج دیا، اور جو اس کے اوپر غصے کی کیفیت طاری تھی اس کا غصہ یہاں پر اس طریقے سے ٹھنڈا کر دیا۔ تو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کبھی بھی ایک نقطہ نظر سے نہ دیکھیں، مختلف زاویوں سے کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اب جیسے یہ تھا، اب اس نے وقتی طور پہ قصور ہوا تھا اس کے دوست سے، لیکن جو عقلمند شخص تھا اس نے اس کو دوسرے پہلو بھی دکھائے ہیں کہ پرانی نیکیاں یاد کرو، اس کے پرانے حالات و کیفیات یاد کرو۔ اب میاں بیوی کے اندر خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں کو بیوی سے بعض اوقات کوئی ناپسند چیز معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کے پرانے دنوں کو یاد کریں کہ آپ کو بیوی سے کتنی اچھائیاں اور نیکیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، پھر آپ اس کے اوپر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں کہ آیا مجھے اس کو طلاق دینی چاہیے یا مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں سے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلقی کر لیتے ہیں، رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بہت خوب غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، اور معاملے کو مختلف پہلوؤں سے دیکھ کر پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ انجام کر اس کا رزلٹ اور نتیجہ اچھا ہو، اور بجائے آپ کو نقصان پہنچنے کے آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ تو یہ کچھ اسباق ہیں جو ہمیں اس حکایت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی کی ترکیب کریں گے۔